أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود شریف محبت اور شوق نال تمام احباب. صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قولنا إنني في بحر هم مغرق خذ يدي سهل لنا أشقالنا. حمد و صلاۃ و بعد عزت و احترام دلائق قابل ست تحسین و تکریم میرے بزرگوں اور عزیز نوجوان ساتھیوں، اللہ رب العالمین دے بے انتہا کرم نوازیاں، اس مالک دی کروڑ ہا مرتبہ مہربانیاں، اس دیاں ساڈے اتے جتنے بھی احسانات ہیں، میرا مالک ہر قدم دے بدلے اور ہر ساہ نال اپنی بارگاہ دا شکر ادا کرن دی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی کامل اتباع عطا فرمائے، حضور دی کامل محبت نصیب فرمائے، حضور دیاں نسبتاں دا حیا عطا فرمائے. حاضرین گرامی، دین اسلام دین فطرت ہے، اور دین اسلام دا امتیاز ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس دے اندر صرف اپنے حق حقوق بیان نہیں فرمائے، اس میرے مالک نے اپنے حقوق بیان کر کے نال نال اپنے بندیاں دے حق بھی بیان فرمائے. بندیاں دے حق دے اندر جس طرح دین اسلام زور دیندا، اس طرح کسے دین نے بھی اس انداز نال زور نہیں پایا. دیگر مذاہب دے اندر جنہ دے وچ گھر بار بیوی بچے رشتہ دار عزیز و اقربا، انہاں دے وچ یہ بھی آئی کہ لوگ سب کچھ چھوڑ کے تے جنگلاں دی طرف اور پہاڑاں نکل ویندے آئے اور رہبانیت دی زندگی گزار دے آئے. یعنی بالکل رشتہ دار بیوی بچے گھر بار چھوڑ کے جنگلاں دی طرف نکل جانا، نہ انہاں پچھلیاں دا کوئی والی ہونا، نہ کوئی وارث ہونا، نہ انہاں دی کوئی کھان پین دا انتظام کرنا لاؤنا، تے رہبانیت اختیار کر لینی. لیکن دین اسلام نے اس دے برعکس یہ حکم دیتا گیا کہ حقوق اللہ بھی
ادا کرنے اور اودے نال نال تساں حقوق العباد بھی ادا کرنے. بلکہ بعض اعتبار انج بھی ہے کہ حقوق العباد جڑے او حقوق اللہ تو بھی مقدم ہیں. تسی میرا جملہ شاید نہیں سمجھ پائے کہ بعض معاملات اور بعض مقامات ایسے کہ اللہ تعالیٰ نے بندیاں دے حق نو اپنے حق دے اوتے مقدم رکھا ہے، یعنی ترجیح دیتی ہے. اور بلکہ یہ صحیح وضاحت حدیث شریف نال یہ ہوندی ہے کہ روز قیامت اللہ رب العالمین اپنا حق تا فرما دے سن، لیکن جڑا انسان دا دوسرے انسان نال حق ہونا ہے اس دی معافی اس وقت تک نہیں ہونی جس وقت تک کہ وہ بندہ خود معاف نہیں کرے گا. تو حاضرین گرامی، حقوق العباد پچھلے جمعۃ المبارک تے میں جناب نو رشتہ داراں دے جڑے حق حقوق ہیں، رشتہ داراں نال جو محبت ہے، رشتہ داراں نال جس قسم دے زندگی بسر کرنی ہے، او دے متعلق جناب دے سامنے بڑی تفصیلی گفتگو ہوئی. آج او دا ایک سمجھو دوسرا حصہ ہے، اور وہ ہے کہ بندیاں دے حق دے اندر صرف والدین یا اولاد یا قریبی رشتہ دار نہیں ہوندے، بلکہ بندیاں دے حق دے اندر ایک اور بندے دا حق بھی ہے جنہوں اسی عرف عام اندر اپنا پڑوسی آتے ہیں. کیا آتے ہیں؟ ہمسایا، پڑوسی. اللہ رب العالمین نے اپنے پاک کلام اندر، دین اسلام دے اندر، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی خوبصورت احادیث طیبہ دے اندر ایک نہیں دو نہیں نہ جانے کتنی مرتبہ میری حضور نے پڑوسیاں دے حق دا ذکر فرمایا. بلکہ میرے کریم دی ایک اور حدیث شریف مل دی ہے، یعنی کتنی مرتبہ رب العالمین نے پڑوسیاں دے حق دے بارے فرمایا. سرکار فرماندے ہیں کہ اتنی مرتبہ میرے کول جبریل امین پڑوسیاں دے حق دے بارے آئے، اتنی مرتبہ آئے کہ میں اے اندیشہ ہون لگ پیا کہ دائیں اللہ تعالیٰ انہن جائیداد دا وارث نہ بنا دے. اتنی مرتبہ میرے کولوں جبریل امی آیا اور پڑوسیاں دے حق دے متعلق، اور یہ صحیح بخاری شریف دی روایت ہے. حاضرین گرامی، پھر میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے 3 مرتبہ قسم چاہ کے فرمایا کہ وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا، وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا، وہ بندہ کدے بھی ایمان والا نہیں ہو سکتا. صحابہ کرام عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کیڑا شخص؟ میرے کریم نے فرمایا جس دی برائی تو اس دا پڑوسی اگر محفوظ نہیں نا تو ایسا شخص کدے بھی صاحب ایمان نہیں ہو سکتا. اور میرے حضور نے قسم چاہ کے فرمایا، قسم چاہ کے. اور یہ بھی بخاری شریف دی حدیث ہے جڑی جناب دے سامنے میں گوش گزار کی تھی. یعنی ساڈے نزدیک نیک و بد دا معیار، ساڈے نزدیک مومن ہومن دے معیار اساں بڑے ہور سیٹ کیتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین دے پیارے حبیب فرما رہے ہیں. میرے سرکار نے فرمایا کہ اگر چاہتے ہو کہ رب العالمین تو کامل ایمان دی دولت عطا فرمائے تو فرمایا اپنے پڑوسی نو اپنی گلاں تو محفوظ رکھو، اپنی شرارتوں تو اپنے پڑوسی نو محفوظ رکھو. تہاڈا پڑوسی تو تنگ نہ ہوئے. بلکہ تو میں ایک اور دساں کہ ایک صحابی رسول حاضر ہوئے تو انہوں نے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور میں کیویں پتہ لگے کہ میں چنگے رستے تے ہاں یا برے تے ہاں، یا جیڑا بھائی میں کام کیتا ہے میرا کام ٹھیک آئی یا برا آئی؟ تو میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کام کرن تو بعد نا اپنے پڑوسیاں دی گل سن، جو آکھن نہ ٹھیک تو ٹھیک، جو آکھن تو غلط تو غلط. سبحان اللہ. آکھ لو بول دے راسو تو تھوڑا جہا کوئی نہ کوئی یعنی تہاڈی نیندر شندر رگڑی راسی. اور حاضرین کرامی، پھر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا موجم الکبیر دی حدیث شریف ہے، سرکار فرماندے ہیں کہ اس شخص دا ایمان نہیں ہے. کیڑے دا؟ فرمایا کہ جس نے خود شکم سیر ہو کے پیٹ بھر کے کھانا کھاتا اور وہ دا پڑوسی بھوکا رہ گیا. میرے کریم نے فرمایا اس شخص دا ایمان نہیں، وہ شخص ایمان تو خالی. حاضرین محترم، اسی بندیاں دے حق کے صرف یہ کچھ سمجھنا کہ بس بندیاں دے حق تو مراد یہ ہے کہ ساڑے والدین دا حق اور ساڑی اپنی اولاد دا حق، بس اس تو بعد سب کچھ ختم. پچھلے جمعہ میں جناب نے بڑا ڈیٹیل نال سمجھایا
کہ رشتہ داران دے حق حقوق اتنے کہ رب العالمین نے فرمایا کہ وآت ذی القربى حقا، اپنے قریبی رشتہ داران دے حق ادا کرو، اور انہاں دے حق تو علاوہ میرے حضور نے فرمایا جنت دا رستہ بھی نہیں ملنا، جنت بھی ناممکن ہے۔ اور آج اسی پڑوسیوں دے حقوق کے بارے پڑھ رہے ہیں کہ میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرما رہے ہیں، فرمایا کہ جس تو اس دا پڑوسی بے خوف ہوندہ ہوئے، جنہی نال آلے پڑوسی نو کوئی خطرہ نہ ہوئے اپنے اس شخص کو، اپنے اس پڑوسی تو، میرے کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ بندہ یاد رکھے انہوں کوئی خوف تے کوئی ڈر کرن دی لوڑ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بے حساب جنت الفردوس عطا فرمائے گا۔ اور یہ بھی مسلم شریف دی حدیث ہے، یہ بھی مسلم شریف دی حدیث ہے۔ اور ایک اور حدیث ہے جن اندر میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہوں نے صرف یہ کوئی سنیا نا کہ جی جس نے میرے حسن و حسین نال پیار کیتا اس نے میرے نال پیار کیتا، جس نے میرے نال پیار کیتا اس نے رب نال پیار کیتا۔ ایک حدیث شریف یہ بھی مل دی ہے کہ میرے حضور نے فرمایا جس نے پڑوسی نال محبت کیتی اس نے میرے نال کیتی، جس نے میرے نال کیتی اس نے رب نال کیتی، تے جس نے کسے اپنے پڑوسی نے تکلیف پہنچائی وہ انجے سمجھے کہ اس نے میں محمد مصطفیٰ نو تکلیف پہنچائی، تے جس نے میں تکلیف پہنچائی وہ یاد رکھے اس نے اپنے رب العالمین نو تکلیف دی۔ اور میں پہلے عرض کر گیا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے کول اتنی مرتبہ جبریل امی آئے تے پڑوسیاں دے حق حقوق دے بارے آئے، اتنی مرتبہ آئے کہ میں اے شک گزرن لگ پیا کہ کدائیں اللہ تعالیٰ پڑوسی نو اس گھر والے دی جائیداد دا وارث نہ قرار دے دے وے۔ اتنے حق حقوق رب العالمین نے پڑوسیاں دے بیان فرمائے۔ حاضرین گرامی، پھر ایک حدیث شریف اور سنو۔ پچھلے جمعہ کیا ہے کہ اسی اللہ تعالیٰ دی رحمت تو دور کدن ہوندے ہیں جدن اسی اپنے قریبی رشتہ داراں نال حسن سلوک اور محبت و پیار دا رشتہ چھوڑ کے اسی انہاں تو دور ہو کے اور انہاں ناراض کر کے بہ جانے ہیں نا تو ساڈے تے اللہ تعالیٰ دی رحمت دا نزول رک ویندا۔ پھر میرے رب العالمین نے فرمایا کہ کوئی بندہ اگر چاہے نا کہ ادو تے رحمت دا دروازہ کھلا رہا دے، میرے کرم دا میری مہربانی دا دروازہ کھلا رہے تا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دی وضاحت ارشاد فرمائی اور سرکار نے فرمایا کہ وہ بندہ سمجھے کہ اللہ پاک نے تے کرم فرما دیتا۔ یا رسول اللہ کیڑا؟ فرمایا جس میں اچھا اور نیک پڑوسی مل جائے، اچھا اور نیک پڑوسی مل جائے۔ اور اس اندر اسلام دا ایک تصور بھی ہے، انہوں بھی ذرا خیال رکھے تو کہ جیسی تو اچھے ہیں ایج نہیں اچھا، اسی اچھے ہیں اے نہیں اچھا، ایدی عادات اچھیاں نہیں، ایدہ طریقہ کار ٹھیک نہیں، میں اس نال بڑا اچھا گزارا کرنے کی کوشش کرنا لیکن پڑوسی میرا ٹھیک نہیں۔ سر دو چیزاں یاد رکھنا، پہلی گل یہ ہے کہ اسلام اچھائی دے بدلے تا اچھائی آدھا، لیکن اسلام برائی دے بدلے برائی نہیں آدھا، اسلام تا برائی دے بدلے بھی اچھائی آدھا۔ ہوں تسی آکھو جی یہ تے بڑا جناب اچھا آدمی نہیں ہے، بڑا تنگ کر رہے ہیں، اس کا معاملہ سنا لے۔ اور دوسرا میں عرض کر گیا نے حدیث شریف جناب نے سنائی، فرمایا کہ اگر وہ تنگ کر رہے جناب کوئی پریشانی کرنے دی لوڑ نہیں، اس نے انجے سمجھو میرے مصطفیٰ نے تنگ کیتے، میرے حضور نو تکلیف پہنچائی، اور سرکار نے فرمایا جس نے میں تکلیف پہنچائی اس نے گویا اللہ رب العالمین نو تکلیف پہنچائی۔ تو میرے حضور نے فرمایا جس بندے نو نیک پڑوسی میسر آ جائے وہ سمجھے کہ دوتے اللہ رب العالمین نے اپنے کرم دا دروازہ کھول دیتا۔ آئیے قرآن مجید فرقان حمید دی آیہ مبارکہ جڑی کہ میں 5ویں پارہ جو سورہ نساء دی اساں آیت نمبر 26 پڑھی، بڑی توجہ نال سنے آئے۔ اللہ رب العالمین نے کتنے اہم مقام دیتے اور کتنی اہم ترین آیت دے اندر پڑوسیاں دے حق دا ذکر فرمایا۔ اللہ رب العالمین فرماندے وَاعْبُدُ اللَّهَ، اللہ دی عبادت کرو، اللہ دی بندگی اختیار کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اپنے رب نال کسی بھی شریک نہ ٹھہراؤ۔ کتنا اہم معاملہ ہے کہ رب العالمین اپنی عبادت اور اپنی بندگی کا ذکر فرما رہے ہیں۔ میرے بندو عبادت میں اللہ دی کرے آئے،
بندگی سر بسجود ہونا جبین نیاز میں اللہ دی بارگاہ اندر جھکاونی ہے ولا تشرکو بہی شیئا کسی نے بھی نہ میری ذات دا شریک ٹھہرانے نہ صفات دا شریک ٹھہرانے نہ عبادت دا شریک ٹھہرانے شرک چاہے فی ذات ہوئے چاہے فی صفات ہوئے چاہے فی العبادت ہوئے رب العالمین نے فرمایا کوئی بھی شرک میں گوارا نہیں اور سب تو بڑا گناہ شرک ٹھہراونا اللہ کریم دے نال کسی نے بھی شریک ٹھہراونا ایک ہے شرک اتنا اہم معاملہ اللہ رب العالمین سمجھا رہے ہیں فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا اللہ دی عبادت کرنی ہے تے کسی نے بھی اودے نال شریک نہیں ٹھہراونا سوچاں دیئے اللہ رب العالمین اپنی عبادت تو بعد تے شرک تو روکن تو بعد فرمائے گا نماز پڑھنا روزہ رکھنا زکوٰۃ دینا حج کرنا لیکن رب العالمین نے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ماشاءاللہ شکر ہے تسی بھی جاگے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا شرک نہیں کرنا عبادت خدا دی کرنی ہے ان دعا کما تو بعد والدین نال حسن سلوک نال پیش آمنا ہے اور اے بھی میرے کریم دی حدیث ہے سرکار نے فرمایا شرک تو بعد میرے رب دے نزدیک سب تو بڑا گناہ والدین دی نافرمانی والدین دی گستاخی والدین دی نافرمانی والدین دی اطاعت نہ کرنا انہاں دی خدمت نہ کرنا خبرگیری نہ کرنا اور میں تو ایمان نال دساں اللہ رب العالمین نے سن کتنے خوبصورت بزرگ عطا فرمائے سبحان اللہ بولو اچھا بولو سبحان اللہ یہ گلاں اج دے دور وچ کرنی بڑی ضروری ہو گئی کیونکہ ایک جملہ تو سنن نو ملدا نا کہ بابے تے شے ہی کوئی نہیں ہاں جی بابے بڑی شیاں حاضرین گرامی حضرت الشاہ امام احمد نورانی صدیقی رحمت اللہ تعالی علیہ اور خدا دی قسم ہے سنیاں وچ وقت اے ہو جے جنا بھی بھینک نہیں آیا تسی آکو سن کے پتہ نورانی کون آئی نورانی وہ آئی جدے پیچھے تیرے دیوبندی شیعہ سارے پیچھے کھلو کے نماز ادا کر دیا سمجھ آئی حاضرین گرامی آپ دے کولوں سوال کیتا کسے بندے جناب آپ دے والد گرامی دنائی عبدالعلیم صدیقی میرٹھی رحمت اللہ تعالی علیہ تے انہاں دی شادی عرب دے اندر ہوئی آئی یعنی شاہ من نورانی دا نام کا خاندان عرب دا رہن والا سعودیہ دا توجہ کرے آئے ایک دن ایک بندہ سوال کرن لگا اے امام نورانی ذرا دسو والد صاحب دے انتقال تو بعد جناب دی والدہ تواڈے نال راندیاں یا بھائیاں نال راندیاں سوال ہوندا نا والدہ کہندے نالے تیرے نالے یا تیرے دیگر بھائیاں دے نالے شاہ من نورانی فرماون لگے سوال کرن والیا سوال تے غور کر سر جڑے ماما پیوں نال محبت کر دے ذرا جملے تے غور کریا ہے فرمایا اپنے سوال تے غور کر فرمایا کیویں حضور کیا یہ سوال غلط ہے کہ والدہ کہندے نالے تواڈے نالے یا تواڈیاں بھراواں دے نالے فرمایا سوال بندا ہی نہیں کہ والدہ میرے نالے نہیں اے والدہ دی مہربانی ہے کہ والدہ میں اپنے نال رکھا ہوئے ہے سبحان اللہ فرمایا گیا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا پہلے نمبر تے عبادت خدا دی دوسرا نمبر شرک نہیں کرنا بولو شرک نہیں کرنا
چاہے کوئی جتنا بڑا بھی صاحب مزار ہوئے، جیٹا بڑا بھی کوئی پیر ہوئے، خدا نہیں ہے. بولیے خدا نہیں ہے. بچے دین والا، بیٹیاں دین والا، رزق دین والا، سکھ دین والا، چین دین والا، شفاواں دین والا کون ہے؟ بولیے سارے بولیے کون ہے؟ اللہ تعالی. اسی تے صرف انہاں بزرگاں کولوں ماز اس واسطے وینیا، اے میرے پاک اللہ انہاں دا وسیلہ ہی، انہاں دا واسطہ ہی جنہ دی زندگی تن یاد کرتے گزر گئی، میرے پاک اللہ انہاں دے صدقے نال کرم نوازی فرما دے. کتنا بڑا زہر پھیلایا جا رہا ہے اس مرزے والا. میں سکول پڑھاواں پیا تے میرے کول نامی 10ویں دے کلاس بیٹھی ہوئی آئی، انہوں نے انگلش دا پیریڈ کوئی چیز پہ یاد کر دیں تے انہاں آپس وچ لڑکے پہ گپا مار دیں. اے ہوندا نا استاد دی توجہ تھوڑی سائڈ تے ہوئی تے تو اپنا جٹ شغل میلہ لا لیا. وہ پہ آکن بھئی جی ایک کیویں پتہ ہے بھئی جنہاں دے دربار بڑھنے سارے جنتی. انہیں مثلا 14 سال دا 13 سال دا بچہ وہ اپنے سنگین پہ آتا میں تسی انجی اتھے ساڑھے کو حضرت سخی سلطان ابراہیم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ المعروف ساڑی والی سرکار انہوں نے دربار پاک جنہیں جی تسی جیتے ویندے ہو تو ان کی میں پتا بھی جنتی یہ نیکن. خیر میں سن لیا کلاس لگی آئی، میں اپنا پیریڈ مکمل کی تھا. مکمل کرنے تو بعد انہوں دا پیریڈ سٹارٹ ہویا تھے میں دل میں رہتی ہے میں پہلے تھا یعنی بندہ خطیب بھی ہوئے جی تے اللہ پاک نے علم بھی عطا فرما رکھو گے جتنا سارا میرے نصیب وچ ہے جڑا میرا حصہ ہے. تے وقت اگوں جلے بندہ شاہ پور دے ایڈے ایڈے وڈیاں بندیاں سمجھا لیندا ہوئے تے کلاس کو سمجھاون کوئی اوکھا ہوندا. اچھا قدرتی طور تے نا او دے دادا جان بیمار ہے. خیر میں صبر کر گیا، میں کہ یار کدی کو اللہ تعالیٰ موقع دے سی نا تے مینوں دس. وہ قدرتی 3-4 دن گزرے تو دے دادا جان دا نا انتقال ہو گیا تقریباً 97 سال دی عمر وچ. میں جنازے تے بھی کل خانی تے بھی چونکہ وسبہ علاقہ ہے تے فیتہ خانی تے بھی آ گیا. پھر وہ تیسرے چوتھے دن بچہ آیا نا سکول میں کہ سنا بیٹا بابا تیرا جنتی ہے کہ نہیں؟ وہ پتا جی واندہ جنتی ہے. میں کہا تیرا بابا ہے نا تیرا بابا واندہ جنتی ہے. تو میں کہا تو کلاس پہ آتے ہیں جنہاں دے دربار انہاں دے بارے تو انہیں کیا پتہ ہے بھئی جنتی ہیں کہ نہیں؟ میں کہا میں تیرے بابا جان نوں نا جدوں تو میں اپنے علاقے واپس گیا 2009 دے وچ 10 دے وچ میں کہا میں تیرے بابے ہوراں اپنی اکھ نال مسیتی آوندا نہیں تکا. میں انہاں نماز تے آوندا بزرگ ہے نا گھر پڑھ دے اسن حسن ظن رکھنا چاہیے. میں کہا بھئی میری گل سن وہ تیرے بابا جان نوں میں نہیں تکیا کہ انہوں نے کہا میں نماز پڑھدے تک ہوئے لیکن تو کہہ رہے ہیں کہ میرا بابا واندہ جنتی ہے. میں کہا کیوں؟ جان جی جمعے والے دن فوت ہوئے. میں کہا تیرا بابا جمعے والے دن فوت ہوئے تے جنتی ہوئے تے جنہ دی ساری زندگی اللہ تعالیٰ نے یاد کر دیں بسر ہو گئی ہوگی. یہ بابے بڑیاں شہیاں ہوندی ہیں تے کسی چنگے جے بابے نال تعلق رکھا کرو. حضرت ایک بزرگاں دا میں واقعہ سنایا اسی اگر تو یاد ہوئے تا وہ وضو پہ کر دیا تو ایک نوجوان آیا تو اس بڑے جلدی نا جی وضو کیتا تے وضو کر کے اس نماز پڑھی نماز پڑھ کے نکلن لگا تھا جی بابے ہوری وضو کر کے اس ویلے اتر دے پین بابے ہوری نا جی اس ویلے وضو کر کے اتر دے پین. انہاں کہیں میں وضو کردا پیا اس ویلے آیا اس میرے نال وضو بھی کیتا وضو کر کے تے اپنی نماز پڑھ کے تو نکلے بھی ویندا. تو انہوں اس کو کھلار کے پوچھا او بیٹا کی کرنا ہے کی کیتا ہی یہی سوال بنتا ہے نا بھئی کدے آئے ہیں کیا کیتی وینا. اس بچے جواب دیتا ہوں انہوں نے ذہن چاہیے میں بھئی اسکول پوچھ سنا تے آکسی میں نماز سے آیا میں آکسا بھئی نماز ہی نہیں پڑھی دی جی میں تین پڑھی ہے وقت میں انہوں دس ایسا بھئی نماز کی میں ٹھہر کے نا تے آرام نال پڑھی دی ہے. اس جنہوں بچے تو انہوں سوال فرمایا نا کہ یہ حضرت خواجہ حسن سواگ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ پیر سواگ شریف انہوں نے واقع انہوں نے فرمایا میں جب جوان تے سوال کیتا نا ہوئے کدے آئے ہیں کیا کرنا ہے اس آقا جی میں رب تعالیٰ نے اتنا دسنایا کہ مالک میں انہوں چنا جڑے تیرے سامنے جھک دے ہی نہیں. جنہوں میرے سوال سارے اتھائیں رہ گئے میرے سوال سارے اتھائیں رہ گئے. جنہوں حضور
میں سمجھ آ گئی ہے میں تواڈے یار نہ وضو کر سکدا نہ تواڈے یار میری نماز ہے بس میں اتنا دسن آیا میرے اللہ دیاڑے قیامت انہاں چ نہ اٹھاویں جنہ تیرے سامنے کدی سر نہ جھکایا مالک جو جے بھی آئی کم از کم تیرے بوئے تے آندا تا ہو سر تے میں جھکاندا رہیا حاضری تے بھریندا رہیا نا تیری برگاہ حاضرین گرامی میں عرض کر رہا اس رب العالمین نے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا والدین نال حسن سلوک نال پیش آئے اور بزرگاں نے کتنی احتیاط فرمائی اے نہیں آکھیا کہ بابا میرے نالے اماں میرے نالے بلکہ فرماون لگے میں اماں اوراں دے نال رہنا میں بابا جان دے نال رہنا پھر توجہ دے آئے رب العالمین نے والدین تو بات فرمایا وَبِذِي الْقُرْبَى حیرانگی آ رہی ہے اس چیز کی پہلے عبادت پھر شرک دی نفی پھر والدین وَبِذِي الْقُرْبَى رشتہ دار بولیے کون رشتہ دار نال سلوک کرے آئے محبت والا پیار والا اچھا سلوک کرے آئے تے پچھلے جمعہ تے جناب نو میں بہت زیادہ سمجھایا کہ والدین تو بعد سب تو وڈا حق رشتہ دار آندا ہے تے میرے کریم نے اے حق کیویں ادا فرمایا سرکار چھوٹے جے آئے امی جان بھی ٹر گئیاں کائناتوں بابا جان بھی پردہ فرما گئے میرے کریم نائے جان دے میرے بابے دا بیلی کیڑے میری اماں دی سہیلی کیڑی ہے لیکن باوجود اس دے میرے کریم نے انہاں دیاں قبراں تے آونا توجہ ہے نا جی حاضرین گرامی پھر بات آ گئی رشتہ داراں دی قریبی رشتہ داراں دی تو جناب نو سمجھایا ایڈا وڈا بہتان لگا جناب ام المومنین سید عائشہ صدیقہ دے تے لاون والے کون آئے جناب صدیق اکبر دے قریبی رشتہ دار آئے تے انہاں دی کفالت بھی جناب صدیق کر دے آئے تے میرے کریم کولوں حاضر ہوئے عرض کرن لگے سونا انہاں جناب دی زوجہ تے بہتان لگائے میرا دل کردا انہاں چھوڑ دے وا انہاں دا پیسہ روک لوا میرے کریم نے فرمایا نہیں میرے صدیق انہاں دا معاملہ انہاں دے نالے ساڈا معاملہ اللہ والے اساں اپنا پیار کردے رہنا توجہ ہے جناب دی حاضرین گرامی اے ہو گئے رشتہ دار پھر اگے چلیے فرمایا والیتاما یتیمہ دا حق اور یتیم دا پتہ کیا ہے اگر ایک بچہ یتیم ہو گیا باپ مر گیا پچھلیاں رب نے اختیار نہیں دیتا کہ اس یتیم دے مال چو کل خانی کریں چاہے مار گئے ہو یتیم دے مال چو کل خانی کرنی حرام ہے جنہ کھادا حرام کھادا جنہ پکایا حرام پکایا 18 سال تک بطور نگران تسا یتیم دے مال دی حفاظت کرنی ہے 18 سالہ دا ہو جائے اے پاکستانی لائے ویسے تا جدوں بچہ بالغ ہو جائے سیاڑا ہو جائے او تا مال او دے حوالے کرو تنالے قرآن نے فرمایا وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ اے لوگو یاد رکھیا ہے یتیمہ دا مال نہ کھویا ہے تے ان بھی نہ کریا ہے کہ انہاں دا چنگا مال اپنے دائیں چکریا ہے تے اپنا برا مال انہاں دائیں چکریا ہے انہاں دا مال کھا جویا ہے فرمایا نہیں بطور امانت تواڈے کولے جس نے امانت وچ خیانت کی تھی اللہ جنت دی بو بھی عطا نہیں والیتاما یتیمہ نال پیار والا سلوک کرے آئے اور خدا دی قسم ہے میرا کریم ہوئے جڑا خود یتیم بن کے کائنات دے آئے
لیکن ایسا یتیم ہے کہ ساری کائنات نے یتیمہ دا سہارا کملی والا خود بن گیا. حاضرین گرامی اگلا لفظ سنیا ہے, فرمایا والمساکین, والمساکین, یتیمہ تو بعد مسکین غریب نہ دا حق کوئی غریب سوالی بنے تواڈے دروازے تے آ جائے, اگر کچھ بھی نہیں ہے تو کم از کم معاملہ رویہ پیار والا رکھیا ہے, جھڑکے آئے نہیں. سونا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ, دروازے تے سوالی آوے جھڑکے آئے نہیں, بولیے جھڑکے آئے نہیں, اُتی عزت نفس مجروح نہ کرے آئے, تانا نہ مرے آئے غربت والا غریبی والا, انہوں اے نہ دسئیے ہیڈا ہٹا کٹے کمیندہ کیوں نہ دے سکتا نہ دے, کم از کم ایسے لفظ نہ بولو. سمجھ آ رہی میری بات؟ حاضرین گرامی اگلے لفظوں تے توجہ کریا ہے, فرمایا والجار ذی القربا والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبیل. اللہ رب العالمین فرما رہے سنو, والجار ذی القربا, او تواڈے پڑوسی جڑے تواڈے بالکل قریب رہندے, دیوار نال دیوارے. سبحان اللہ, اصل تا موضوع ساڈے ہے نا, والجار ذی القربا قریبی پڑوسی, والجار الجنب دور والے پڑوسی. کیا سمجھ آیا؟ ساڈے نزدیک تصور پڑوسی دے ہے جڑی دی دیوار دی نال دیوار ہوئے, چاہے سجے ہوئے چاہے کھبے ہوئے, چاہے مکان دی بیک ہوئے تے چاہے سامنے ہوئے. صحابہ کرام نے حضور دی بارگاہ اندر سوال کیتا, یا رسول اللہ یا حبیب اللہ سونا, اے والجار ذی القربا دی سمجھ آ گئی کہ جیڑا سب تو زیادہ قریب ہے پڑوسی ہے قریب, اے والجار الجنب اے دور والے پڑوسی دی سمجھ نہیں آ رہی. میرے کریم نے فرمایا پڑوسی دا معنی اے نہیں کہ جڑا بالکل دیوار نال دیوار ہوئے, فرمایا نہیں 40 گھر سجے 40 گھر کھبے 40 گھر پیچھے 40 گھر اگے. چالیس گھر دائیں بھی بائیں بھی اگے بھی پیچھے بھی. اور میرے حضور نے ارشاد فرمایا کل قیامت دا دن آئے گا, ایک شخص نمازاں دے نال روزیاں دے نال زکات دے نال میرے رب دی بارگاہ دے اندر آئے گا, اس زوم نال آئے گا کہ میں نمازاں بھی پڑھیاں, روزے بھی رکھے, زکاتاں بھی دتیاں, حج فرض آئی حج بھی کرایا. جدن میرے پاک رب دی بارگاہ دے اندر آئے گا, اللہ رب العالمین سوال فرمائے گا, آمن آلیا سنا میزان عمل تو گزر آیا, جی میرے اللہ کہ بڑیاں تیریاں نیکیاں تے بدیاں دا, میرے مالکہ نیکیاں چوکیاں ہو گئیاں بدیاں تھوڑیاں رہ گئیاں. اللہ رب العالمین فرمائے گا میرے بندے ایک میرا سوال بھی ہے. رب میرے اللہ بول, فرما میرے اللہ کیڑا سوال ہے؟ میرا رب فرمائے گا میرے بندے میں بھکھا اس تے من کھوایا کوئی نہ, من پیاس لگی آئی تے من پیوایا کوئی نہ, میرے کولوں کپڑے کوئی نہ تے کپڑے کوئی نہ دیتے. بندہ رو کے سوال کرے گا, اے ساری کائنات دے پالن ہارا, ساری کائنات نو کھواون والیا پیواون والیا کپڑے پہناون والیا, بھلا تین کدو روٹی دی لوڑ پہ گئی, تین کدو پانی دی لوڑ پہ گئی, تین کدو کپڑیاں دی لوڑ پہ گئی. اللہ رب العالمین فرمائے گا تیرا پڑوسی بھکا سہ گیا, تیرا پڑوسی پیاسا سو گیا, تیرے پڑوسی کو سخت سردیاں دے اندر کپڑے پہنن دے کوئی نہ ہے. کدے گیا تیرا مال, کدے گئی تیرے جاہو جلال, کدے گئیاں تیریاں
اے دکانداریاں اوے کدے کیا تیرا مالو منال میں تو بھکا ریا میں پیاسا ریا ہے کوئی یہ تا جواب میری جان ویسے تا شریعت طے فرمایا حضور نے فرمایا مومن ہوئے جڑا اپنے واسطے جڑی چیز پسند کرے دوجے مسلمان بھائی واسطے بھی وہی پسند کرے ہن اگر بندہ برانڈڈ چیزاں پہندا ہوئے سٹینڈر دے کوٹ ہون جرسیاں ہون سوزی دی مال ہوئے ہیں جی جے ڈاٹ ہوئے ایسے برانڈڈ چیزاں ہوئے توجہ کرے آئے ہن کیا کری بندے ہوگے اگر انہیں نہیں کر سکتے کم از کم اتنا تے کرو کسی نو تن کجن واسطے کپڑے تا دے دیو سردی آ گئی ہے ہو سکتا ہے کوئی غریب دا بچہ تیرے سامنے سردی اندر ٹھٹھردا پھردا ہوئے انہوں کپڑے پہناؤ انہوں ٹھنڈی شدت تو بچاون واسطے زیادہ نہیں تک لنڈے چو لے کے دے دیو انہوں کم از کم سکون پہنچے اور خدا دی قسم چاہ کے آتا اور یہی تو آڈا میرا بڑا اختلاف ہے تو جڑے آتا نا سن چکیندہ بڑا ہے میں آتا بھئی نعرے چو باہر نکلو عمل دی دنیا بھی زران کے جاتی تا مارو حاضرین گرامی 3 دن حسنین کریمین روندے رہے اماں عید آ رہی ہے کپڑے لینے 3 دن روندے رہے کدی بابے علی کول کدی اماں فاطمہ الزہرا کول جدن سیدہ طیبہ تکیا رہندے نہیں فرمایا بیٹا جاؤ اپنے نانا جان کولوں نانا جان دی بارگاہ بھی جاؤ آئے حاضر ہوئے میرے کریم نے فرمایا جاؤ میرے شہزادوں کپڑیوں دا انتظام ہو جائے گا میرے کریم نے روندیاں اکھیاں نال رب دی بارگاہ اندر سوال فرمایا اے کائنات دے خالقہ کائنات دے مالکہ ادو فرمینا اے کائنات ساری تیرے واسطے بنائیے میرے گھر دی حالت ہے میرے بچیاں کولو عید دے کپڑے کوئی نہیں میرے رب فرمایا جبریل جلدی کر جنت دا لباس لے جا جنتی شہزادیاں واسطے جناب جبریل امی جنتی لباس لے آئے میرے کریم نے روانہ فرمایا عید دا دن آ گیا دو میں ویر جا رہے ہیں سرکار نے ایک نے سجے ہاتھ پکڑے ہے دوجے نے کھبا تے رستے تے ایک بچہ نظر آیا یتیم جدے کپڑے صحیح نہ آئے پھٹے پرانے آئے انہاں کولوں تکیا نہ گیا سرکار دیاں انگلیاں چھوڑ دیتیاں حضور نال جا رہے آئے بچے نو پکڑیا نال لیا گھر آ گئے جناب حسن مجتبی فرماون اماں میرا لباس دے حسین فرماون اماں میرا لباس دے یہ تو نہیں ہوندہ نا بھئی ہاتھ تے بڑے بڑے کڑے پاؤ تاکو میں حیدریاں تے میں حسینیاں گڈی دے پچھے لکھا لاؤ جی جنت حسین دیئے تے گھر دے بوئے تے یا حسین لکھا لاؤ جی تے تسی آکو جی اسی حسینی بڑھ گئے ہیں ان دو میں بھائی آپس میں لڑ دے کھڑے کس گال تے جناب حسن فرمان دین اماں کپڑے میرے دیوے آئے جناب حسین آدھے اماں کپڑے میرے دیوے آئے کپڑے میرے دیو جناب حسن دے دل چکے ہوئے میں وڈا حسین چھوٹے میرا گزر ہو جائے گا خیر میرے کپڑے پرانے بھی ہوئے نا تو میرا گزر ہو جائے گا میرا گزر ہو جائے گا لیکن میرے چھوٹا بھائی ہے ان دا گزر نہیں ہونا میں قربانی دینا تے چھوٹا کی سوچ رہے میں تے نکا میرے وڈے بھائی دے کپڑے ہونے چاہیے دیں قربان جاما کو ماں تمہیں ماں نے کیسا فیصلہ فرمایا تکی نہ اپنے بچیاں دی محبت کہ میرے بیٹیاں کس قسم دی اللہ رب العالمین نے نیچر اور طبیعت عطا فرمائیے فرمایا بیٹا ایک بھرا کمیز دے اچھا ایک بھرا شلوار دے اچھا سید کائنات نے ہی کولوں کمیز لئی ہی کولوں شلوار لئی انہوں نے پہنائی پہنا کے نا انہوں بنا ٹھنا کے تے چوم کے فرمایا میرے بچے سن لوگ کسے کسے دے کپڑے پائے جڑا رب نے تین اج لباس عطا فرمایا حسن و حسین دا صدقہ جنتی لباس تین عطا ہوئے
اساں 11ویں تے اسی صرف لڈو کھاون تک حلوے کھاون تک کھینا کھاون تک میلاد تے اسی لنگر تک جس میلاد تے لنگر دا اعلان ہوے اوتھے چھڑا ونجن نو تیار کوئی نہیں جس حسین پاک دے نام دی محفل ہے جتھے لنگر نہیں ہے تے ساڈے کول تو ونجن ہوندا بھی نہیں پہلے پوچھنا لنگر ہے نہیں یا کوئی نہ وہ صرف کھاون واسطے جیونا ہے تے جتھے کوئی غریب منگن آ جاوے تا 3 سوٹے والے سی بوئے تے کھڑے کر دیاں انہاں اندر نہ وڑن دے ویا اور میرے حضور دا طریقہ کار تے وے کہ اے پرانے دور تو چلا آ رہا نا کہ جس ٹائم بچی دی شادی ہوے تے رخصتی قریب آندی ہے نا جس ٹائم تے 2 دن پہلے رشتہ دارن سدے ویندا عورتاں آندیاں کس واسطے او ویدین کے گھر والے اس بچی نے کیڑی کیڑی چیز جہیز دے رہے ہیں سامان دکھایا ویندا نا سامان ہے نا رواج اور سنو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے دور مبارک وچ بھی میں آئی میرے حضور نے منع فرما دیتا سرکار نے فرمایا اس کو نہیں کرنا یا رسول اللہ کیوں میرے کریم نے فرمایا سنو ہو سکتا کوئی یتیم بچی اتنے آ جائے کسی غریب دی بچی آ جائے جس بیچاری دی اس وجہ تو شادی نہ ہو پی سکتی تے جدوں تہاڈا مال تک دا دل دکھے پھر دسو رب دی بارگاہ اندر اس چیز دا جواب کون دے سی اپنے اندر نا ایک خدمت اور محبت دا جذبہ پیدا کرو ہمدردی دا جذبہ سر خدا دی قسم چاہ کے آدھا ہے جڑی وہاں کے لکھاں روپے دی چادر کسی دربار تے چڑھ دیو نہ تھا کسی غریب نو اور امام احمد رضا خان دا فتوی اے وے کون پیڑ دا سارے پوندی نا احمد رضا دے نا تو انہاں فرمایا جس تک اگلی چادر بالکل بسید اور پھٹ نہ جاوے نویں چادر چڑھاونی بھی حرام ہے دربار دے اوتے 20 چادراں اوتے تلے جڑیاں پئیاں دوسری اعتراض کر دیں تو ٹھیک کر دیں جلے تو نہ دیں بھائی بابن سردی لگ گئی آئی ایک چادر کیا کافی نہیں ناراض ہو گئے ہو خیر ہے توڑا ساڑھا ہوں جلے خون بنے دا میچ کر جاوے نا جی بات کوئی مسئلہ نہیں ہوندہ ان تو نہیں پتا بھائی چھوڑنا اس بھی کوئی نہیں میں نہیں پتا بھائی نہ بھی میں نہیں آکھنا بطونے تو سر لے نظام چلدا پہ اللہ لگ لیکن کوشش کرو یار اللہ دی عزت دی قسم نے کوشش کرو آج ویکو نا جڑی صدی ہوں اس ٹائم پوندی پئی ہے کیا تیرے میرے بچے اس چیز نو ایکسپیکٹ کر دیں کہ وہ باہر پیرو پروانے انہاں دی جراباں نہ ہون انہاں دے بوٹ نہ ہون انہاں دے جرسی نہ ہوے اوتے ٹوپی نہ ہوے دس کڑ سو بات جی نہیں نا تے جے تو باہر نکلو نا تے کسی غریب دا بچہ نظر آوے سر کی ہو جانے 150-200 روپے دی اگر تسی نو ٹوپی سر تے پوا دو مر جاسو کیا اللہ پاک نے نہیں اتنا مال دیتا سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ اپنی شہادت تو کوئی 2 مہینے پہلے دی بات ہے آپ دی روندے بیٹھے حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ آگئے فرمایا میرے ویر عثمان کیا بنی ہوئی فرمایا پیارے علی میں اس مال تو تنگ آ گیا اس مال تو میں تنگ آ گیا اللہ میرے کو مال لے لویا حضرت مولا علی نے تو بڑا سن دے ہوتے بڑے نعرے مار دے ہوتے بڑی جناب محبت ہے تو آنتے ساڑھ جے کوئی بندہ کوئی تو سیدھی گل دس پاوے تو تسی فوراً فتوہ بھی ٹھوک مار دے ہو بھئی یہ تجی آل بیت مخالف ہو گئے حضرت مولا علی دا جواب سنے آپ نے فرمایا عثمان یہ اللہ نہ آکھن دی کیڑی لوڑ ہے کہ میرے اللہ میرے کو مال لے لے فرمایا تسی غریب بندے منا چھڑ دیو اللہ تعالیٰ اپنا مال واپس لے لے سبحان اللہ بولو چاہ اور حضرت جناب موسیٰ کلیم اللہ کو ایک شخص آیا آپ نے جنہوں تک کیا تھا آپ نے فرمایا تیرے 3-4 دن رہ گئے تو مر جانا ہے اس نے کہا جی انج گالے فرمایا ہاں فرمایا جی بات انج کرو نا میں وہ 4 دن دا رزق اکٹھا لے دو اللہ کو جڑے 4 دن دا میرا راندہ ہے نا وہ میں نے اکٹھا لے دو اللہ رب العالمین دی بارگاہ جناب کلیم نے دعا کی تھی رب العالمین نے عطا فرمایا انہوں نے لے آتے گھر ٹور پہ حضرت کلیم دا نا مہینے بعد گزر ہویا پتہ نہیں بھئی اس محلے دے وچ یہ اس نوکر تو دا گھر ہے تے بھئی چلو فوت ہو گیا ہونا ہے پتہ کریے تے گئے تو بندہ موجود ہے بیٹھے حیران ہوئے بھئی رب تو سونے میں نے فرمایا اس 4 دن مر جانا ہے تے جدھر رزق ہے وہ بھی اس میں لے کے دے دیتا تے آج بھی جیندہ بیٹھے تے الٹا اگے نال رونقاں نہیں دے گھر دے اندر انہوں کے بنے اللہ رب العالمین دی بارگاہ جدو ہم کلام ہوئے نا تے سوال کیتا میرے پاک اللہ نہیں سمجھ آئی تیرے فیصلے دی اس لئے فرمائے بھی 4 دن رہ گئے میں تیرے کو 4 دن دا رزق منگاتا ہے وہ بھی عطا فرما چھوڑا مولا ایک اجی جیندہ بھی بیٹھا اگے نالو رزق بھی سے کول چوکے تو وقت کتوں آ گیا میرے پاک رب نے جواب دیتا
میرے کلیم جدہ نے میرے کو 4 دن دا لے کے گیا نا تے گھر پہنچا اس وانج کے نا غریبن بلا کے 4 دن دا رزق اس مانڈے چھوڑا میں تو مر جانا 4 دن چلو بھوک تو نہ مٹا سکتا پانی پی کے پیاس میری بجھ رہا سی 4 دن چلو یہ نیکی تو کر جائیے جڑا 4 دن دا رزق او تے قسم دے جائیے بن چھوڑیے رب العالمین نے فرمایا میرے کلیم وقت میں وعدہ نہیں کر رکھا جڑا میرے بندیاں دے سی انہوں میں چوکھا دے سی میرے کلیم گل تو اوویں ہے جویں میں تن دسی آئی پر اس نے میرے راہ تے لٹاونا شروع کر دیتا ہے اساں ودھاونا شروع کر دیتا ہے اساں ودھاونا شروع کر دیتا ہے تو حاضرین گرامی میں عرض کر رہی ہوں بڑی توجہ نال خدا را اپنے دائیں بائیں غور کرو ویکھو کوئی ایسا شخص کوئی ایسا بچہ تو نظر آ جائے کیا اپنی گلی دا کسی نے نہیں پتا ہوندا اور حضور نے تو دس دیتا کہ پڑوسی صرف وہ نہیں بجڑا تہاڈی گلی دے وچ فرمایا 40 گھر تیرے سامنے 40 گھر تیرے پیچھے 40 گھر تیرے سجے اور 40 گھر تیرے کھبے یہ تیرا پڑوس ہے اور ایمان نال دسو سارے پٹ دیو کھون دیو جی اوئے اوئے غربت بڑی ہے جی یہ تے بیچارہ غریب تے میں غریب واسطے کیا کیتا ہر گلی دے وچ کتنے غریب رہندے ہوندے جی ایک گھر ہوندا سی 2 گھر ہوندے سن اگر ایک گلی دے وچ 20 گھر ہن تے 2 گھر غریب ہندے تے وقت تسی باہر نکل کے آکھو جی عمران خان چور ہے جی نواز شریف چور ہے جی زرداری چور ہے جی کھا گئے جی یہ سارے کھا گئے تیں کہ کیتا تو تے کہ اپنی گلی دا ذمہ نہ اٹھا سکے اور رات دے سالن دے بارے میرے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان بھی سن لو کیا میرے کریم دی ہر حدیث اور ہر فرمان کتنا عالی شان ہے حضور پتہ ہے کہ فرمان سرکار نے فرمایا کہ رات کو جب سالن بناؤ اسے پانی زیادہ پا لو پانی زیادہ پا لو یعنی شوربہ زیادہ بنا لو اور حضور نے اس حد تک ارشاد فرمایا کہ جب شوربہ بنا لو نا تے کولی کولی سالن دی اپنے وارڈ کے وارڈ بھیج دو اچھا حضور نے دن دا کیوں نہیں فرمایا جی کیویں جی جلے بھوک لگی ہوئی تسی کیوں نہ گزارا چلاندے سوچو ذرا دوتے حضور نے رات دا کیوں فرمایا اس واسطے کہ دن نو کوئی کوئی گھر ہے نہیں رات نو سارے گھر آ گئے ہیں ہو سکتا ہے اس گھر دا ایک فرد مزدوری کرن گئے ہوئے سر انہوں مزدوری نہ ملی ہوئے تو وہ بیچارہ ہی میں واپس آ گئے ہوئے آج وہ گھر کوئی چیز نہ پکدی پئی ہوئے وہ بھی گھر ہے بچے تو دن بھی گھر آئے انہوں بھوک برداشت کیتی ہوئی ہے آج وہ دیکھے گا کہ میرے بچے بھوکے بھی ہیں تے نال روے گا کہ مالک میں آپ بھوکا رہ جاواں میرے بچے تو بھوکے نہ ہوں گے تو اس واسطے میرے حضور نے فرمایا کہ رات دا جڑا سالن ہے نا وہ شوربے والا بناؤ اتن وچ کوئی ڈاکٹر یا کوئی میڈیکل دا سٹوڈنٹ بیٹھا ہوئے تو میری گل نو بڑی توجہ نال سن سی بھی سی تو اس دی یعنی کہ تصدیق بھی کر سی ڈاکٹر کول جاؤ نا جو 40 تو عمر ہوئے وہ دن رات کو سالڈ چیزیں مت کھائیں سالن تو آپ کا شوربے والا ہونا چاہیے کیوں اور اس میں ڈبو کے اور روٹی کو بھگو کے کھائیں کیوں جی وہ جی اس لیے کہ یہ اگر آپ سالڈ چیزیں کھائیں گے وہ ہضم نہیں ہوں گی اور رات کو اٹیک کے چانسز زیادہ ہوں گے آپ کے شوربے والی کھائیں گے تو وہ جلدی ہضم ہوگا میں کہوں جو تنائے نہ مندے شوربے والا سالن ہوں پیڑ پئی نے تو ہوں تو پکا نہیں پیا گھر شوربے والا ناراض ہو گئے ہو خیر کوئی مسئلہ نہیں اچھا آسان مولویاں تسی 2 گلے دیندے ہو ایک حلوے دا تے دوجی دال دا مولویاں کے پتہ جی زیادہ کہندے جنہیں ساری زندگی مدرسیاں دی دال کھا دی ہوگی انجھے نا جی دال یہ سب تو پہلے پتہ ہے کس نبی سونے پکائیے دسی تو تن میں آئی ایک باری ہوں آپ دے پہن سبحان اللہ تین دسی تو بچہ دس نا بکے اے جناب حضرت ابراہیم خلیل اللہ دے دسترخوان دی سب تو خوبصورت ترین چیز آئی دال اور آپ نے کدی بھی کھانا کلیاں نہیں کھادا کوئی مہمان مل گئے تو نال کھادا نہیں تے آپ کھانا کسی سڑک دتے نا کاج کے تے رکھ کے آ ویندے میں نہیں ملا شاید پچھوں کو گزرے بھوک لگی وہ کھا جائے گا اللہ تعالیٰ میں نے دا ثواب عطا فرمائے اور دال اس تو کہ تھوڑی بھی ہوئے نا جی تو پکاؤ تے ڈھیر ہو جاندی ہے انجھے نا جی
توجہ ہے نا میری بات سن رہے ہو؟ یعنی کہ دین نے کتنی آسانیاں پیدا کر دیتی ہیں. دین نہیں کہہ رہا کہ تسی بکرے کھلاؤ، دین نہیں کہہ رہا کہ تسی مرغے مسلم کھواؤ. دین کہندا ہے کہ کم از کم اگلے دا پیٹ تے بھرو. اگر جناب میں ایک بار اگے بھی جناب نے دسے کہ اگر جناب دے گھر 5 روٹیاں پک دیں جے 6 پک گئی تو مسئلہ نہیں بننا. جس رب نے 5 دی توفیق دیتی اس 6ویں دی بھی انشاءاللہ دے گا. وہ 6ویں کس نیت نال پکاؤ کہ کوئی سوال ہی آ جائے گا انہوں میں دے دے سا. اور خدا دی قسم 5 تو کھا گئے نا تو تیرے تن نال لگ گئیاں تے غائب ہو گئیاں تے وہ دفن ہو گئیاں تیرے پیٹ دے وچ. جڑی 6ویں ہے نا وہ تیرے اگلے دن دا رزق ہے. قرآن مجید کہہ رہے والجار ذی القربا، چاہے پڑوسی قریب رہندے ہون، والجار الجنب چاہے وہ دور ہون 40 گھراں تک. فرمایا سب تو پہلی چیز اللہ تعالیٰ دی بندگی کرے آئے، دوسری چیز اللہ تعالیٰ نال شرک نہ کرے آئے، کسی نے شریک نہ ٹھہرائیے. اس تو بعد فرمایا وبالوالدین احسانا، والدین نال حسن سلوک کرے آئے. پھر فرمایا وبذی القربا، انہوں تو بعد رشتہ دار ہیں، والیتاما یتیماں نال، والمساکین مسکیناں نال. پھر والجار ذی القربا قریبی پڑوسی، والجار الجنب تہاڈا دور والا پڑوسی، والصاحب بالجنب وابن السبیل. پوری آیت کر چھوڑا بس یہ بغیر سر دے پوری کر چھوڑنے تاکہ جناب نو یہ تشنگی نہ رہ جاوے کچھ چیز وچ رہ گئی، کیونکہ یہ مہینہ جڑا ہے نا یہ مہینہ میرے صدیق اکبر دا ہے. پہلی باری بہت اچھی سبحان اللہ آکھی نے، اللہ خیر کرے انشاءاللہ اگلے جمعے تو پورے جڑے 4 جمعے نا جی وہ جناب سیدنا صدیق اکبر دی عزت و عظمت ہی میں لاونے. تے فرمایا گیا والصاحب بالجنب، فرمایا کہ والصاحب بالجنب، جنب آدھے اس جگہ کروٹ، تھوڑے کروٹ دے ساتھی قریبی. قرآن مجید تو لفظوں دے وچ سمجھا رہے والصاحب بالجنب، اتنے قریبی جنہاں نے کچھ چ نہ لے کے پھر دے. کو سمجھ آئی نہیں یا نہیں آئی؟ صاحب آدن سنگی نو ساتھی نو، ٹھیک ہو گیا. اور جنب آدن بغل نو. فرمایا وہ جڑے بغلاں لے کے نہ پھر دے سنگی صرف اس واسطے نہیں ہوندے بٹ ٹرائے نال تے چلو جی ایک انہاں کولوں کھادا. فرمایا نہیں، اگر سنگی غریب ہو گئے تو اس سنگی دی بھی خدمت کرو. اور کہتے ہیں جی وابن السبیل، اس دا معنی ہے جی مسافر. کون ہے؟ مسافر. ساڈے پنڈاں دے وچ ہن تک رواج رہے ہن جا کے ختم ہو گئے. ہن اے جڑی معاشرے دے وچ تباہی تے بگاڑ آ گیا نا، جدی ایک وجہ یہ بھی بن گئی ہے جیڑا کو آیا لبا انہوں جا واڑیا اپنے ڈرائنگ روم میں بیٹھک بٹھایا تے نہیں بھی سلام دعا تے سلام دعا بنائی تے اللہ معاف کرے بات حالات پتہ نہیں کتوں تک چلے گئے. پہلے وقتاں کیا ہوندا ہے کہ کوئی شخص اگر کسی پنڈ دے وچ مہمان تھی ویا نا تو وہ مسیتی ویندا ہے تے شام دی نماز سے استاد صاحب اٹھی کے پوچھدے بھائی کوئی مہمان تو نہیں؟ وہ جڑا مہمان ہوگا اٹھی کے دسدا جی میں مہمان ہوں. ٹھیک ہو گیا جی تسی مہمان ہو؟ ہاں بھائی فلانے بندے انہاں دی اج روٹی پہنچا دے. مسجد دے حجرے وچ مہمان ٹھہرایا جاونا، انہوں تے کھانا بھی کھلایا جاونا، اس سے بندے سویرے ناشتہ بھی کرا دینا. یہ مسافراں نال اس قسم دی محبت، اس قسم دا پیار. پھر فرمایا وما ملکت ایمانکم، تواڈیاں لونڈیاں جڑی تواڈے گھراں وچ کم کر رہے. اج لونڈی او اسلام والی تصور نہیں ہونی جڑی اسلام تو قبل آئی، وہ نہیں ہے. تواڈے گھر کم کرن والیاں عورتوں میں یا کم کرن والے لڑکیوں میں. فرمایا انہاں دا خیال رکھنا. ان اللہ لا یحب، بے شک اللہ تعالیٰ پسند نہیں کردا، محبت نہیں فرماندا کیڑے نال؟ کان مختالا فخورا، جڑا آکڑ آکڑ کے چلے، جڑا ڈینگا بدم رہندا ہوے، جڑا اپنی ہر ویلے بڑائیاں پہ بیان کردا ہوے. فرمایا اللہ تعالیٰ ایسے بندے نال محبت نہیں کردا، انہوں پسند نہیں فرماندا. غریباں وہ نہیں نہ دیندا جی جنوں چوکھی آکڑ ہوے. انجے نا جی رب فرما رہے مینوں بندہ نہیں پسند، میں نہیں پسند وہ بندہ، میں وہ پسند ہے جڑا ہر کہہ نال گھل مل کے زندگی گزارے تے ایسا گھل مل کے کہ انہاں دی دکھ درد دا ساتھی بنے، انہاں دی بھوک دا ساتھی بنے، انہاں دی پیاس دا ساتھی بنے. اور پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی آخری حدیث سماعت فرما لو. میرے کریم نے فرمایا پڑوسی دے کڑے کڑے حق ہیں. فرمایا پڑوسی دا حق پہلا یہ ہے کہ بیمار ہو جائے اودی تیمارداری کرو. ایک کھانا کھواون تو میں ہن ہٹ کے پہ دسدا، وہ تو ساری چیزیں دس دیتی ہیں نا جی، کھانے والیاں کپڑے والیاں. فرمایا بیمار ہو جائے تو دی تیمارداری کرو، مر جائے فرمایا او دے جنازے وچ شرکت کرو، مر جائے او دے جنازے وچ شرکت کرو. اور پھر حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جدن اے تسی کم کر لو نا
تے اس تو بعد یہ کرنا کہ تہاڈے کولوں قرض منگے انہوں قرض دیو، محتاج ہوئے اس نو مال دیو، اور بیمار ہوئے او دی تیمارداری کرو، فوت ہو جائے او دے جنازے جاؤ، اور فرمایا جدو اس نو خیر پہنچے تو مبارک دیمن او دے گھر جاؤ، مبارک دیمن ان گلاں چ نہ پے کرو لے اس میں کدی کوئی آن کے ابرایا یا میں نو بناواں، سر نہیں، او دا عمل او دے نال ہے، ساڈا عمل ساڈے نال ہے، تسی اپنے حصے دا کر گزرو۔ حضرت امام محمد بس آخری بات رحمت اللہ تعالی علیہ ساڈے فقہ حنفی دے بلند درجہ دے پایا امامن، امام اعظم ابو حنیفہ تو بعد آپ نو بہت بڑا مقام حاصل ہے۔ آپ دا جنازہ اٹھیا ہی نا سر، جس جنازے وچ 5 لاکھ بندہ شامل ہویا، اس دور جدوں اے تواڈے واٹس ایپ تے میسج تے اے سوشل میڈیا کوئی نہ بھی پتہ چل گیا جی پوری دنیا دے وچ بھائی امام محمد وفات پا گئے، دنیا تو پردہ کر گئے، نہ جانے آدھے لوگ کتھوں امڑ آئے جنازہ پڑھن والے، اور اس جنازے نے ویکھ کے 2.5 لاکھ عیسائی مسلمان ہویا حضرت امام محمد۔ اور آپ نو جدوں ویدیان نا عیسائی وہ پتہ کیا دنیا وہ دنیا جنہ دا نکا محمد ایڈا سونا ہے، جنہ دا نکا محمد ایڈے اعلیٰ کردار دا مالک، انہاں دے وڈے محمد دی شان کی ہو سی، اور آپ دا کردار پتہ ہے کیسا ہے؟ میں ایک کو چیز بس بیان کر کے تے اجازت کہ پڑوسی نے گند ملنا تے گند میل کے نا ادو آپ نے گند میل رکھا ہونا اپنا گھر دا تے جدوں انہاں تکنا بولنا اپنا گند شند میل لے اپنا سین صاف کر لے انہاں چامڑا تے چاہ کے آپ دے نا ویڑے دے وچ وگا دیتا انہاں گند۔ پہلی دفعہ انج ہویا، دل وچ خیال آیا بھئی بڑے ظالمن تنگ پہ کر دیں تے چک کے تے انہاں دے گھر واپس سڑ چھوڑنا تے یا گلا جا کے دینا، حالانکہ گلا دے سکتے ہیں جا کے نا بھئی یار کوئی طریقہ ہوندا ہے، میں تھوڑا پڑوسی ہاں، آپ نے ایسا بھی نہ کیتا، وہ گند سٹن نا آپ چپ کر کے چاون تے چاہ کے باہر وگا دینا، انہاں دی پریکٹس بن گئی، ہر روز یہ کام ہوئے، ہر روز یہ کام ہوئے، کافی عرصہ بیت گیا اس پریکٹس نو، ایک دن گند نہیں آیا، گند نہیں آیا، شکر پڑھنا چاہیے بشکر مگروں لتھے، آج تا چوک چھٹی، پہلے اپنے گھر دا میلو او سٹو، بات انہاں دا بگایا ہویا او سٹو، شکر ہے آج پر جدے گئے مار گئے جدے جڑا ساڈا مزاج ہے جی، جدوں گند نہیں آیا نا تو جناب حضرت امام محمد آپ انہوں نے دروازے تے چلے گئے، پتہ کرنا خیر ہوئے کہ بنے، پتہ کرنا کہ بنے، آج گند نہیں آیا، دروازہ کھٹکھٹائے تو نہیں کمزور دی آواز آئی، کہ بنے بیمار ہو گئے، جناب امام محمد داخل آپ نے گھر دی صفائی بھی فرمائی، اس سے جا تے گند جا رکھا جتوں چاہ کے آپ دے گھر چ وگیندے ہیں بھئی انہوں اوکھا بھی نہ ہونا پوے، انہوں کھانا کھلایا، دوائی دیتی، دے کے واپس آ گئے، وہ بندہ ٹھیک ہویا، اٹھ کے سدھا امام محمد دے کول اس آکھا جس امت دا نکا محمد انج دے انہاں دا وڈا محمد کتنا پیارا ہو سی۔ تو عزیز محترم پڑوسیاں دے بڑے حقوق، میں شروع جڑی حدیث شریف جناب نو دسی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتنی مرتبہ میرے کول جبریل پڑوسیاں دے حقوق دے بارے آئے نا کہ میں ڈر لگن لگ پیا کہ کدی نال والے دے نا حق وراثت ثابت نہ ہو جاوے، اتنے اللہ تعالیٰ نے حق پڑوسیاں دے بیان فرمائے۔ اللہ رب العالمین سن اپنے پڑوسیاں دے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔